ارے دیکھو تمہاری بستی کے میڈیکل ہال پہ جا کے شادی میں اڑانے سے پہلے کہ جتنا چلر پیسہ نکال کے ڈال دیتے لوگ، جہاں 30 گولیاں لینا ہے، 2 گولی صبح کے، 3 گولی شام کے، 4 گولی روزانہ کے۔ ارے کیا ہو گیا عزیز دوستو؟ وہ بنڈیوں پہ چلو میرے ساتھ آپ، سیزنل فروٹ جب آتا، آم کے موسم میں آم، سیتافل کے موسم میں سیتافل، چلو آپ بنڈیوں کو میرے ساتھ۔ ارے جب آم 100 روپے کلو ہوتا، کہ جب آم 10 روپے 20 روپے کلو ہوتا، یہ اللہ کے بندے آ کے اپنے بچوں کے لیے وہ ٹائم آم لے جاتے، کالا حصہ کاٹ کے پھینکتے، پیلا حصہ کھلاتے۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، کائنات کی ہر شے کا وجود اللہ عز و جل کی اذن اور اس کی مرضی سے ہے، اور کائنات کی ہر شے کے وجود کا خاتمہ بھی اللہ عز و جل کے اذن اور مرضی سے ہے۔ ہم سے پہلے کئی قومیں دنیا میں بھیجی گئیں، کئی مخلوق دنیا میں آئے جن کا وجود آج باقی نہیں ہے، اور نہ جن کے وجود کو آج دنیا تلاش کر سکتی ہے۔ ہمارے بعد اور دنیا میں جو لوگ آئیں گے وہ ہمارا وجود بھی شاید تلاش نہ کر سکیں گے۔ عزیز دوستو، جب تک اللہ عز و جل نے دنیا میں وجود دیا ہے، آخرت کے وجود کی تیاری مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے۔ بے شک دنیا کی ہر نعمت اللہ عز و جل کی جو ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سامان حاصل کرنا ہے۔ عزیز دوستو، انسان کے لیے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کے لیے بنیادی بات جس کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے باندھے ہوئے حدود کی حفاظت کرے۔ حدود کیا ہے؟ جو قوانین اللہ عز و جل نے دی ہیں، جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، وہ زندگی کو ایک چھوٹا معاملہ ہو، ہرگز بھی ہم شریعت کی کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے، یا آپ کے قریب کوئی بڑا معاملہ ہو، ہرگز بھی آپ اس کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ شریعت کی تمام باتیں یکساں ہیں، کوئی حکم چھوٹا کوئی حکم بڑا نہیں ہے۔ رب کا جو حکم ہے ایک بندے کے قریب اسی کی اہمیت ہونی چاہیے، اور جو رب کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ، جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ بھی، یہ سب حدود میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں کہ مومنوں کی کئی صفتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ایک صفت اللہ نے ارشاد فرمائی والحافظون لحدود اللہ، کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو میری باندھی ہوئی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ حد پار کر کر نہیں چلے جاتے، اپنے گناہوں میں بہہ نہیں جاتے، اپنے جذبات میں بہہ نہیں جاتے، ایمان کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ جاتے، ماحول کے بہاؤ میں آ کے آگے بڑھ نہیں جاتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں زندگی کے تمام امور میں۔ اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ آیت کا نزول ہوا، آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے اللہ عز و جل سے وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یا رب مجھے نفرت دے دے، مجھے کراہیت دے دے کفر سے اور فسوق سے، یعنی اس سے کہ حد پار کر کے جا کے عمل کر دوں، تیرے حدود کے آگے نہ جاؤں، یا رب تیرے حدود کی حفاظت کروں، اس کی محبت دے، حدود کے پار جا کر کرنے والے عمل سے نفرت میرے اندر ڈال دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ عزیز دوستو، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، حد سے بڑھ جانا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی شریعت اپنی جگہ، لیکن اپنا مزاج اپنی سوچ اپنی جگہ رکھ کے جو عمل کیے جاتے ہیں اسے کہیں گے حد پار کر کے عمل کر لینا۔ عزیز دوستو، انسان یہ جو حدود پار کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے تھے جنہوں نے حد پار کر دی تھی، اور ان کے بارے میں صحابہ کو تعلیم دی گئی، دیکھو تم سے پہلے جو لوگ اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو پار کر گئے ان کا معاملہ یہ ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کر لی، ہماری باندھی ہوئی حدوں کو پار کر دیا، تو ہم نے حکم ہو دیا کہ سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ بندر بنا دیا گیا اس قوم کو، عذاب نازل کر دیا گیا اس قوم پہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، ایسے عذاب
انشاءاللہ ہم پر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے کہا تو آپ گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن عزیز دوستو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے ایک دعا کی قبولیت کا، کہا ہر نبی کے لیے اختیار ہے، وہ دعا مانگو عطا کر دی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ نے اس دعا میں کیا مانگ لیا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس دعا کو بچا کر رکھ لیا ہے کہ آخرت میں میری امت کی مغفرت کے لیے وہ موقع میں استعمال کروں گا۔ حدیث دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والحافظون لحدود اللہ، بس اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے دنیا میں چلو، ایک دعا بھی محفوظ ہے انشاءاللہ گناہ کی مغفرت کے لیے۔ اور عزیز دوستو، جتنا حفاظت ہوگی اتنا زندگی میں پریشانوں سے آپ دور رہیں گے، جتنا حدود لمیٹیشن میں رہیں گے آپ اتنا پریشانیاں انشاءاللہ آپ سے دور رہیں گی۔ عزیز دوستو، تین باتیں عام طور پر جائزے سے ملی جو انسان حد کو پار کر دیتا شرعی اور نکل جاتا بے پرواہ ہو کے۔ سب سے پہلی چیز عزیز دوستو، جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، تقوی کی کمی ہوتی ہے، عبادتوں میں کمی ہوتی ہے، توبہ استغفار میں کمی ہوتی ہے، اپنی اصلاح میں کمی ہوتی ہے، اپنا جائزہ لینے کی کمی ہوتی ہے، اپنا انٹراسپیکشن لینے کی کمی ہوتی ہے، اپنے حقوق ادا کرنے کے معاملات میں کمی ہوتی ہے، اخلاق میں کمی ہوتی ہے، انسان جب اس کا تقوی کم ہوتا ہے علم میں کم ہوتا ہے، جب علم میں کم ہوتا ہے عمل میں کم ہوتا ہے، جب عمل میں کم ہوتا ہے ایمان کم ہوتا ہے، اور جب ایمان کم ہوتا ہے تقوی کم ہوتا ہے، جب تقوی کم ہوتا ہے عزیز دوستو تو انسان حد پار کر کے نکل جاتا ہے۔ آج حدود کی حفاظت چلیے چھوٹا ہی سمجھ لو آپ اس معاملے کو، لیکن عزیز دوستو یہ وہ باتیں ہیں، ثبوت ہے ہمارے اعمال جو اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں کہ آج جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے اس میں اللہ کی حدوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے، اگر کل کے دن تمہیں بڑی بات میں آزما لیا جائے گا تم کیا حدود کی حفاظت کرنے والے ہو۔ ہمارے اعمال دیکھ کے آج کفار اندازہ لگا رہے ہیں یہ قوم کی لمیٹیشن کیا ہے، یہ قوم کو اس بارے سے نقصان پہنچا سکتے، یہ قوم کو ایسے باللہ کے نقصان پہنچا سکتے، اس لیے کہ قوم کا مزاج عمل کے میدان میں دیکھ لیے اللہ کے حدود کو پار کرنا۔ عورتیں اس بات کو اگر معمولی سمجھتی ہیں، اماں آپ سمجھیں اس بات کو، لیکن آج جہاں اللہ عز و جل نے حکم دیا عورتیں اپنے سینوں پر چادریں ڈالے رکھیں، خمار کا استعمال کریں، ڈھیلے برقعوں کو پہنا کریں، لیکن آج 90% عزیز دوستو شک نہیں ہے اس بات کے اندر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 90% عورتوں کے برقعے کا مزاج یہ ہو جائے حدود پار چل چکے ہیں۔ آنکھ پہ تو گاؤن ہے آپ کے، آنکھ پہ تو آپ ڈھیلا پہنے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ بس دستی سے لپٹا ہوا ہے، رنگیلے پٹے سروں پر لپیٹ لینا، سینے پہ کوئی چادر نہیں، نمائش کرتے ہوئے اپنے زینتوں کی روڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کے حدود کی حفاظت کر لو اپنے کپڑے پہننے کے معاملے کے اندر۔ حقیقت میں میک اپ تمہارے لیے جائز ہوگا، تم میک اپ میں بڑھتے جا رہے ہو، والحافظون لحدود اللہ، لیکن آنکھوں کے اوپر کے جو بال ہیں یہ اللہ کی حد ہے، اس کے قریب جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت کے اوپر۔ والحافظون لحدود اللہ، مردوں کی جماعت، نوجوان ہو بڑے ہو بوڑھے ہو کوئی بھی ہو، عزیز دوستو تمہارے لیے لباس پہننا تمہاری زینت ہے، لیکن یاد رکھو ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں جانا، یہ تمہاری حدود باندھ دیا گیا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، دیکھو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو۔ یہ چھوٹی باتیں تم سمجھتے ہو، سمجھو چھوٹی، عمل تو کرو، اگر چھوٹی ہے تو عمل تو کر کے تو بتاؤ اللہ کو۔ جب تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی حدود کی حفاظت کی کوشش کرتے رہو گے عزیز دوستو اللہ دیگر بڑے آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گا۔ آج زندگی کے کئی معاملات آپ اٹھا کر دیکھیے، حدود کی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، اول چیز ہے صحت، دوسری چیز ہے فرصت۔ عزیز دوستو صحت کے لیے مناسب کھانا، مناسب سونا، صحیح چیز کھانا، وقت پہ کھانا، کیا نہیں کھانا، یہ والحافظون لحدود اللہ میں ہے۔ لیکن اکثر دیکھ لیجئے اہل حدیث کہیں گا تو صحیح سینے پہ ہاتھ باندھ لو، کتنا بھی باندھ لو، آپ کا پیٹ سینے کو لگ گیا، آپ کا ہاتھ پیٹ پہ ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، کھانا کھانے کے معاملے میں حدود کا لحاظ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا میں نے کہتا ہوں کہ انسان سب سے بدترین چیز جو بھرتا ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، کہ جب خوب قید ہو کر کھاتا ہے انسان کو چاہیے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے
ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے اپنے پیٹ میں ہمیشہ مینٹین کرتے رہیں. یہی وجہ عزیز دوستو حدود مینٹین نہیں کر رہے ہیں, کھانے میں لحاظ نہیں ہے کیا کھانا کھا رہے ہیں. بیماریوں کی اصل وجہ حیدرآباد پوری دنیا میں مشہور ہے, شوگر بی پی کے اندر 10واں نمبر آتا غالباً, یا کوئی بولے اس کے اوپر بھی آتا. عزیز دوستو چربی اتنی چڑھ جا رہی آنکھ کے اندر, یہ چربی اصل وجہ ہے بیماریوں کی. پسینے چھوٹ رہے ہیں, 4 سیڑھیاں چڑھے تو ہیبت ہوتے چلی آ رہی. بی پی شوگر کیا وجہ سے؟ والحافظون لحدود اللہ. مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ کھانے کے معاملے میں شریعت کے احکامات ہے اس کی حدود رکھنا. اور پھر فرصت عزیز دوستو, فرصت کہ 24 گھنٹے کا اگر ایک دن اور رات مانا جاتا ہے, کتنے گھنٹے ایسے ہیں عزیز دوستو آپ سوچ لیجئے کہ 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے تو انسان کے بعد ہے. اگر نوکری کرنے والا ہے تو 8 گھنٹے کی نوکری ہے, 10 گھنٹے کی نوکری ہے, اس میں 1 گھنٹے کا لنچ ٹائم ہے, اس میں 15 منٹ کا ٹی ٹائم ہے. والحافظون لحدود اللہ. 24 گھنٹے کے دن اور رات میں عزیز دوستو قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, ایک حدیث پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مگر آپ کے بعد واٹس ایپ پہ ہزاروں لوگوں کو حدیث پہنچانے ٹائم ہے, من گڑت چیزیں پہنچانے وقت ہے, لیکن آپ کے پاس ایک حدیث پڑھنے وقت نہیں ہے. رمضان آنے کے لیے بس اب غالباً 2.5 یا 3 مہینے باقی ہیں. حدیث دوستو کتنے لوگ جو اپنے ہاتھ سے آخری رمضان میں قرآن کو چھیے تھے, اپنے ہاتھ سے آپ سوال پوچھ لیجئے وہ قرآن پھر کبھی رمضان کے بعد ہاتھ میں آیا نہیں آیا. کیا مزید آپ 3 مہینے کا انتظار کر رہے ہیں؟ والحافظون لحدود اللہ. وقت کی بربادی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. حقیقت میں انسان ٹائم پاس کے لیے کچھ چاہتا ہوگا, سحر تفریح چاہتا ہوگا, کھانا پینا چاہتا ہوگا, لیکن اس کی بھی حد عزیز دوستو. والحافظون لحدود اللہ. حد پار کر گیا حیدرآباد. اجی رات کا یہاں پر کہ جہاں مغرب کو بستروں سے اٹھ رہے ہیں, ایسا جیسے رات کو کتے اٹھ کر نکلتے ہیں عزیز دوستو کہ بس رات بھر گلیوں میں پھرنا ہے اور رات بھر سونا ہے. اور جب حیا علی الصلاۃ فجر کی ادا آتی ہے اس وقت مایوس ہو کے چہرے چھپا کر مسجد کے مؤذن سے, مسجد کے امام سے, مسجد کو آنے والے مصلیوں سے اپنے چہرے نیچے رکھ کر گھروں کو جا کے بستروں پر پڑ جاتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ. ارے رات بتانے کی حد ہے, دن بتانے کی حد ہے, کھانا کھانے کی حد ہے, دعوتوں کی حد ہے. عزیز دوستو ہر چیز کی لمیٹیشن ہے, اس لیے کہ شریعت نے ہر چیز کی تعلیم دے دی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو ارے اس کی تعلیم بھی ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, کیونکہ تم شریعت کو نامکمل سمجھ رہے ہو. والحافظون لحدود اللہ. معاملات داری میں, لباس میں, کھانے میں, پینے میں, اخلاق میں, معاملات داری میں, ہر معاملے میں اللہ کے حدود کا لحاظ رکھنا. مثال بخاری شریف کی حدیث, حدیث نمبر 2272 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ حدود کی عبادت معاملات میں, اعمال میں ایسی رکھو جیسے تم سے پہلے کے قوم بھیجی گئی. اس قوم میں 3 دوست اٹھے اور سفر پر نکل گئے, اور جب سفر پر نکلے, سفر کرتے گئے تو ایک غار میں پناہ لے لی. جب غار میں گئے وقت بتانا شروع ہوا تو اچانک اللہ کا فیصلہ آنا یہ تھا کہ چٹان سر کی, اور جس غار میں داخلے کی ایک جگہ تھی وہ غار میں داخلے کی جگہ بند ہو گئی. اب غار کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. والحافظون لحدود اللہ. اللہ کے حدود کی عبادت عزیز دوستو کیا چیز ہے کہ ایسی نعمت ہے زندگی کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کو والحافظون لحدود اللہ ہٹا سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے کہ جب 3 دوست گئے, تینوں اب راستہ نہیں پا سکے, چٹان کو ہٹانے کی تینوں میں ہمت نہیں تھی. اب ایک ہمت ہوئی, جو نیک اعمال اپنی زندگی میں کیے تھے ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یا رب میں نے اپنی زندگی میں اگر وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کو قبول کر لے, اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. پہلا والا دعا کرتا ہے, دوسرا والا دعا کرتا ہے, تیسرے والے کی باری آتی ہے, وہ رب سے گڑ گڑاتا ہے یا ربی میں نے اپنی زندگی میں ایک عمل کیا تھا, والحافظون لحدود اللہ, تیرے حدود کی عبادت کے لیے یا رب اگر حقیقت میں وہ عمل تیرے لیے تھا آدھی چٹان کو سرکا دینا. وہ اپنے عمل کا واسطہ دیتا ہے, کہتا ہے یا ربی میری ایک رشتے کی بہن تھی, بہت زیادہ اس سے محبت کرتا تھا, بہت اسے پسند کرتا تھا یا رب, لیکن وہ غریب تھی, مجبور تھی, میں اس سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن کبھی وہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی. ہمارے زمانے میں کہ وہ جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا, بھوک کا زمانہ آ گیا, لوگ اناج کے لیے مجبور
مجبور ہو گئے. میں پیسے والا تھا, میں دولت مند تھا. میری وہ بہن میرے پاس چلتے ہوئے آئی جو رشتے کی تھی. کہا میرے بھائی آج اناج کی ضرورت ہے, تیرے پاس اگر کچھ مال ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں اناج جو سو خرید کر گھر کے اندر جو سو سامان مہیا کر دوں. یہ آدمی کہتا ہے جو غار میں بند ہے والحافظون لحدود اللہ کی مثال دے رہا ہے. میں نے اپنی اس رشتے کی بہن سے کہا میری چاہت تھی تجھ سے زنا کرنے کے لیے, یہ 120 درہم ہے جو مجھے دے رہا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ میری زنا کی جو خواہش ہے آج تجھے پوری کرنا پڑے گا. وہ بہن مجبور تھی, قدم آگے بڑھا دیتی ہے, 120 دینار ہاتھ میں رکھ کر اپنے بھائی کے سامنے زنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. جب بھائی کہتا ہے ہم دونوں تنہا ہو گئے, وہ عورت کہنے لگی اے میرے اللہ کے بندے والحافظون لحدود اللہ, ارے اللہ کے حدود کی عبادت کر لے, یہ تو حرام عمل کرنے کیوں نکلتا ہے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو مجھ سے شادی کر لے, ایسا عمل کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے خوف کر. والحافظون لحدود اللہ, دل پر ایسا اثر ہوا, اعلان کرتا ہے اللہ کی پناہ ہے, دور ہٹ جا میرے نظروں سے, یہ 120 درہم بھی رکھ لے. کیا واسطہ دیتی ہے؟ والحافظون لحدود اللہ, غار میں بیٹھے پکارتا ہے یا ربی اگر وہ تیرے لیے عمل تھا, اگر تیرے دین کی عبادت کے لیے عمل کر لیا, یا ربی چٹان کو ہم سے ہٹا دے. آنکھوں نے دیکھا, زبان نے دیکھا, لوگوں نے سنا, ہم نے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, اللہ نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے حدود کی عبادت چٹانوں کو ہٹا دے گی عزیز دوستوں, زندگیوں سے مصیبتوں کو ہٹا دے گی, پریشانیوں کو ہٹا دے گی, آفتوں کو ہٹا دے گی, قرضوں کو ہٹا دے گی, مصیبتوں کو ہٹا دے گی, مجبوری کو ہٹا دے گی, مایوسی کو ہٹا دے گی, غمزدگی کو ہٹا دے گی. والحافظون لحدود اللہ, بس حفاظت ہو اللہ کے دین کی, چھوٹے بڑے ہر معاملے میں جس کو تم سمجھتے ہو, والحافظون لحدود اللہ, بس حفاظت ہو. عزیز دوستو, پہلا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب تقوی میں کمزور پڑ جاتا ہے تو اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ عز و جل نے جس آیت میں انسان کو یہ کہا کہ والحافظون لحدود اللہ, اسی آیت میں اوپر اللہ نے 7 کام بتائے ہیں کہ تقوی یہ ہے, اختیار کرو تمہیں قوت ہوگی اللہ کی طرف سے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے کی. فرمایا اللہ نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد و ثنا کرنے والے, سجدے کرنے والے, رکوع کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا والحافظون لحدود اللہ, یہی لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے. عبادت میں آگے بڑھیے, اذکار میں آگے بڑھیے, نوافل میں آگے بڑھیے, تسبیح بیان کرنے میں آگے بڑھیے, راتوں کی نماز کے لیے آگے بڑھیے, سنتوں کے اہتمام کے لیے آگے بڑھیے. تقوی یہ عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے عزیز دوستو, اور حدود کی حفاظت کی توفیق اللہ سے ہوگی. دوسرا موقع جہاں ہو سکتا ہم کر لیے ہوں گے زندگی میں کئی بار, کہ انسان جب جذباتی ہو جاتا تو حدود کو پار کر کے چلے جاتا. جذبات میں بہہ جانا, CAA آیا, جذبات میں ایسا بہ جا رہے لوگ, جھنڈا سال میں 2 بار دیکھا جاتا تھا, اب جھنڈے کی اتنی عزت, ایک لمٹ تک جتنی عزت شرعی حدود میں اتنی کر لیا بہتر ہے. اتنی عاجزی ان کے ساری کے بعد چاہ رہے ہیں کہ جھنڈا ہی آپ کا کفن بن جائے. والحافظون لحدود اللہ, حد میں رہو ہر معاملے میں. جگہ جگہ پر NRCCAA کا پروٹیسٹ چل رہا, اور یہیں پر حیدرآباد میں کچھ دن پہلے پروٹیسٹ ہوا جہاں 2 لڑکیاں ٹھہر کے اردو میں ترانہ پڑے دیش کی شان میں. میں نے یہاں کانوں سے سنا جہاں انہوں نے یہ کہا, اور یہ بس دیش ہماری ماں ہے, یا زمین کو ماں مان لیں گے آپ, اتنے جذبات میں بہ گئے. والحافظون لحدود اللہ, یقیناً احتجاج کریں گے, مرد بھی کریں گے, عورتیں بھی کریں گے, لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. لیکن یہ کیا چھچورا بن ہو رہا ٹولی چوکی میں,
اور دیگر علاقوں میں جہاں عورتیں راتوں میں نکل جا رہی، روڈوں پر بیٹھ جا رہے ہیں، تماشا ہو رہا، والحافظون لحدود اللہ، اور چھوڑنے والے تم ہے گاڑیوں پہ لا کے. ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ ایسی کون سی مجبوری آ گئی؟ شاہین باغ شرہ دلی میں سلام ہے عورتوں کو، لیکن عزیز دوستو ہر جگہ آپ شاہین باغ بنانے کے لیے کیا اللہ کے حدود کا لحاظ چھوڑ دیں گے؟ والحافظون لحدود اللہ. وندے ماترم پڑھ لیا جا رہا، دیش کو ماں کہہ دیا جا رہا، جھنڈے کی تعظیم یہاں کے خانوں سے زیادہ بھی بڑھ کے ہو جا رہی. والحافظون لحدود اللہ جذبات میں مت آئیے. اور پھر وہ جذبات جہاں حالات کو دیکھ کر زبان سے نکل جائے کہ آدمی مایوسی کے اس درجے کو پہنچ جائے کہ اللہ محفوظ رکھے جائیں، یہ کہے اب تو ایسا دکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سن رہا ہی نہیں. کیا کیا بول دیں گے زبان سے؟ حالات کو دیکھ کر کیا جذبات میں بہ جاؤ گے کہ ہمارا حال تو ایسی دکھ رہا، ویسی مرتے جیسا. 20 سال سے کر رہا ہوں دعا، 10 سال سے کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت ضروری. عزیز دوستو جذبات میں نہیں آ سکتے آپ. میت میں گھر میں ہے، اگر کسی کے جذبات میں آ گئے اور میت کو ہاتھ مار کے بول رہے ہیں معاف کر دو معاف کر دو. ارے مردے سے مانگنا تو شرک سکھائے تھے، آج گھر میں تم بول رہے ہیں معاف کر دو، بلکہ مر گئے سوالے سے کیسا تم معافی مانگ سکتے؟ کیا شرک نہیں ہے؟ اس طرح جذبات میں بہ کر حدود کا لحاظ مت چھوڑ دی. اسلامی تعلیمات حدود کا لحاظ رکھنے کے لیے ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. اسلامی تعلیمات میں پختگی ہمارے لیے اٹھنا. جذبات ہوتے ہیں، صحابہ بھی بہ گئے تھے. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں اتھر گھر میں پڑا ہے، وفات ہو چکی، چہرے پر چادر ڈلی ہے. عمر بن خطاب کو اطلاع ملی تو تلوار نکال کر بس لہرا رہے. کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. نہیں، میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے. جس طرح موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا گیا تھا، میرے نبی کا وہی معاملہ ہے، پلٹ کر آئیں گے. جذبات. ابو بکر صدیق کو پتا چلا، گھر پر تشریف لائے، ماتھے سے چادر اٹھائی، آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، کہا جو ایک موت آپ کی تقدیر میں لکھی تھی وہ آ چکی، اب کوئی دوسری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نہیں. عمر کے پاس گئے، کیا کیا جذبات میں بہ گئے. عمر بیٹھو. صحابہ جذبات میں زبان سے کیسی باتیں کہا، بیٹھو. جان لو جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ عقیدہ بنا لے کہ آپ کو یقین میں جو ایک موت تھی وہ آ چکی. اور جان لو جو کوئی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی رہنے والا ہے. جذبات میں مت بہ جائیے. زندگی کے حالات دیکھ کر، قرضوں کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، بچی بڑی ہو گئی، شادی کا ٹائم نکل رہا، جذبات میں بہ جا رہے ہم. نہیں. والحافظون لحدود اللہ. حرام کے قریب مت جائیے، سودی کاروبار کے قریب مت جائیے. حد میں رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو پہلی چیز تقوی کی کمی جو انسان کو حدود کے پار کر دیتی، اور دوسری چیز جذبات لحاظ نہیں رکھتے، کیا زبان سے نکل رہا، کیا عمل ہو رہا. انسان کو احساس نہیں ہوتا. جذبات کے ٹائم پہ قابو میں رہنا چاہیے. تیسری چیز عزیز دوستو جو انسان کے لیے اللہ کی حدوں کو پار کرا دیتی ہے، اس سب سے اہم ہمارے لیے ہے ہمارا ماحول، ہمارا سرکل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے دوست، ہماری بستی، ہمارے گھر میں بیوی بچے ابا امی کا ماحول، جن بھائیوں میں اٹھتے بیٹھتے ان کا ماحول، جن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ان کا ماحول، جس مساجد میں آتے ان کا ماحول. ماحول اگر غلط ملا والحافظون لحدود اللہ شاید مشکل ہو جائے. آپ بھلے نماز پڑھتے ہوں گے، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ ان لوگوں سے اگر محبت کرنے والے ہیں جو اللہ کے حدود کی عبادت نہیں رکھتے، آپ بہہ جانے کے زیادہ چانسز ہے. نمازی ہوں گے آپ، کتنے نمازی نہیں ہیں جو مساجد کے باہر دیکھیے دوسرے دوستوں کے ساتھ ٹھہر کر سگریٹ کے چھلے بھی اڑاتے، پھر مسجد میں آنے والا بھی وہ آدمی ہے. والحافظ
والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تمہارے دوست۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جن ماحول میں رہتا وہی ماحول میں آگے بڑھ جاتا۔ والحافظون لحدود اللہ، ماحول بڑا اہم ہے۔ عزیز دوستو، آج صرف ایک بات اس ماحول کا جائزہ لیجئے آپ۔ تقریباً میں 10 سال سے بات کر رہا ہوں، لیکن جس میں فرق ہے بس اللہ کی وہ ہدایت ہے۔ ماحول کا آج جائزہ لے، ایک بات، شادیاں، ہماری شادیاں، پورے کا پورا ماحول، رکشے والے سے لے کے کروڑپتی تک پورا ماحول ایک جیسا بن گیا، بس شادی لٹاؤ لٹاؤ لٹاؤ، منجے جمعگی سانچک چلا چٹی چرچیس، قابو میں نہیں یہ قوم۔ نمل صاحب آپ صحیح بول رہے ہیں، مگر کب ہوں گا؟ ارے کب ہوں گا؟ تم کرے تو ہوں گا۔ شراب سالوں سال سے صحابہ پی رہے تھے اس زمانے میں، ابو طلحہ دوڑتے ہوئے آیا کہ کہا شراب حرام کر دی گئی ہے، کہا پھینک پیالہ اور جام ندی بہا دی شراب کی۔ اب ہوتا ایسا ہوتا، تم چاہے تو ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ تم نہیں چاہتے، پورا ماحول برباد، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، سانچک، منجے، پھول، شیروانی، ہر چیز۔ کہاں سے آ رہا پیسہ؟ مٹی کا پیسہ، سیونگ اکاؤنٹ کا سود کا پیسہ، لوگوں کو یہ کہہ کے بھیک مانگا جا رہا۔ آپ کن سود کے پیسے تو دیکھو، غریب بچی کی شادی ہو جاتی اور سینہ تان کے لوگ نہیں کر رہے۔ 4 غریب بچیوں کی شادی کرا، کیا کرایا؟ دہیج دے کے کرایا غریب بچی کی شادی۔ 8,5-10,000 روپے کا فرنیچر لے کے غریب بچی کی شادی کرا۔ ارے گناہ کو تو ٹھہرا کر کیا سینہ تانتا نیچے کر۔ والحافظون لحدود اللہ، ماحول اللہ کی حدود سے پار کر دے رہا۔ آج بڑے چھوٹے منزل ہر چیز لگے ہوئے اسی میں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ 1200 آدمی، ارے تمہارے خاندان میں نہیں ہوں گے تم ٹٹیلے تو عید کے دن جاتے تو 1200 آدمی سے ملنے، پھر یہ کہاں سے آ رہے ہیں 1200 آدمی دعوت میں تمہاری؟ دولہے کے بعد وہ آدمی ٹھہرنا پڑتا انٹروڈکشن کو، یہ میرے سالے کے بھائی ہے، یہ میرے بہن بھائی کے جیٹ ہے، یہ رشتے۔ ارے ہے بھائی خرچہ کرتے، آپ کا نہیں ہوں گا۔ ارے خرچہ کرو تو چلو میرے ساتھ، دم ہے تمہارے پاس؟ اگر پیسے کا دم ہے تو چلو میرے ساتھ، چلو جیلوں کو، چنچل گڑا چلو، دوسرے شہروں کے جیل کی چلو، جہاں معصوم مسلمان بچے گرفتارے، لگاؤ کتنا دم ہے تمہارے میں، مسلمان بچوں کو بیل چھڑاؤ، لگاتے 1200 آدمی کو جو کھانا کھلانے، جو تم ہزاروں لاکھوں روپے اڑا رہے، لگاؤ مسلمان بچوں کی بیل لگانے میں، نکالو گھروں کے جیلوں کے باہر۔ نہیں ہے دم تمہارے اندر، تمہارے اندر ہے عشرت، شادی، لائٹ، یہ چیز ہونا تم کو۔ چلو میرے ساتھ میڈیکل شاپ پہ جاؤ تمہاری بستی کے جی، ارے ایسے لوگ ڈاکٹر کا پرسکرپشن جس کے پاس ہے، ایک ایک مہینے کی دوا جس کو لینا ہے، ارے دیکھو تمہاری بستی کے میڈیکل ہال پہ جا کے شادی میں اڑانے سے پہلے کہ جتنا چلر پیسہ نکال کے ڈال دیتے لوگ، جہاں 30 گولیاں لینا ہے، 2 گولی صبح کے، 3 گولی شام کے، 4 گولی روزانہ کے۔ ٹھہرو نہ جاؤ، کتنا دم ہے بتاؤ اپنے پیسوں کا وہاں پر۔ ارے کیا ہو گیا عزیز دوستو؟ وہ بنڈیوں پہ چلو میرے ساتھ آپ، سیزنل فروٹ جب آتا، آم کے موسم میں آم، سیتافل کے موسم میں سیتافل، چلو آپ بنڈیوں کو میرے ساتھ۔ ارے جہاں آم 100 روپے کلو ہوتا، ارے کئی نماز پڑھنے والے مومن اللہ کے بندے ایسے نہیں خرید سکتے 100 روپے کا آم، لیکن اس دن کے انتظار میں وہ لوگ رہتے جب آم کے سیزن کے ختم پہ بارش ہوتی، اور جب بارش پڑتی تو آم میں کیڑا پڑتا، کالا ہوتا آم۔ میں آنکھوں سے دیکھا ہوں یہ چیز کہ جب آم 10 روپے 20 روپے کلو ہوتا، یہ اللہ کے بندے آ کے اپنے بچوں کے لیے وہ ٹائم آم لے جاتے، کالا حصہ کاٹ کے پھینکتے، پیلا حصہ کھلاتے۔ آؤ جب بتاؤ پیسوں کا تمہارا، چلو کھلاؤ یہ معصوم بچوں کو آپ۔ کیا حال ہے اسلام معاشرے کا اس وقت معلوم؟ تم ایک شادی میں پریشان ہے، شیروانی کی گرمی میں، اخبارات دیکھو،
मुशाचा को जाओ। अरे बच्चियां 30 उम्र हो गई, 35 उम्र हो गई, 40 उम्र हो गई, बेवा है, और तुम एक में परेशान है। दम है पैसों का तो एक से ज्यादा शादी करके बताओ, तुम गरीबों को सपोर्ट करके बताओ, बेवा से शादी करके बताओ, करो। डर रही सालों से? अरे आगे बढ़ो कौम, क्या हो गया तुमको? लाखों करोड़ रुपया खर्च करे, रोको। खर्च करना या करो, मेरे साथ चलो, तुम बैंकों को चलो, मिट्टी सेंटरों में चलो, अपने बैंकों में जाओ, देखो बुरके वालियां सोना रखा रही। अरे तुम 4-4, 6-6, 8-8 लाख रुपए उड़ा रहे माहौल में। अरे 60,000, 20,000, 30,000 के वास्ते सोना रह रखा दिया, जरा छुड़ाओ लोन, कर्जों से निकालो उन औरतों को। चलिए आप मेरे साथ बस्ती के किराना स्टोर पे, आपके घर तो राशन थैलों थैलों आ जाता। आज भी मुसलमान एहतियाती दोस्तों, 20 रुपए का मिठा तेल, आधा किलो चावल, 1 किलो आटा, हर 2 दिन का ही ले जाहिर मामला इनका। दिलाओ ना उनको थैले। अरे वो बेवाओं जिनके और शौहर मर गए, घर के बाहर नहीं निकल सकते, पहुंचा लो उनको राशन। गांव में चलो, अरे खेड़ों में मीटरों तक मसाजिद नहीं दिखते तुमको। 2 लाख 3 लाख में मस्जिद बन जाती, छप्पर डाल के बनाओ ऐसे मसाजिद। आज गैर मुस्लिमों को दावत दीन का काम करने नौजवान निकले हुए। ये कुरान अजीज दोस्तों, कुरान ये बांटने नहीं है। कितना है तुम में दम? लाओ 1 लाख कुरान छपाओ, 2 लाख कुरान छपाओ। जेरूसलम से यहूदियों के पास से 20-20 रुपए में कुरान छप के आ रहा, वही 2 दिन खाका जिसमें लिखे हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, वो बांट रहे मुसलमान रोड पर। आपको नहीं खर्चा करने से नहीं बोल रहा, आपका पैसा है, हमारे क्या जवाब देना है? वल्हाफिदून अली हुदूदिल्लाह। माहौल में आओ, हद में आओ, यहां लगाओ जहां लगाना है। माहौल बड़ी अहम चीज है। आखिरी मिसाल माहौल की दे दूं, जहां मदीने में माहौल ये है, बस एक दूसरे के माल तो क्या जान निछावर करने तैयार है। अंसार और मुहाजिरीन तैयार है अपने लिए। मस्जिद नबी में आए अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो मुहाजिरीन में से थे, रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए। माहौल देखिए आप, खाने खिलाने का माहौल जैसों में रहेंगे वैसे पढ़ते आप। बाहर का माहौल वैसी, घर का माहौल वैसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ घर, आवाज दियो, कुछ मिल जाए तो खा लो। अबू हुरैरा गए, पर्दे के पीछे से अम्मा जान को आवाज दी, का वक्त का खाने की जरूरत है। अंदर से आवाज आई, अबू हुरैरा, अरे सुबह से चूल्हा ही नहीं जला, तुमको क्या खिलाएंगे, जाओ। वल्हाफिदून अली हुदूदिल्लाह जवाब आया। पूरा माहौल ही वैसा था मदीने में। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो भेजा, लेकिन घर में ये जवाब है। उठकर कहा, कौन है तुम में, कौन है तुम में, क्या माहौल है? देखना चाह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है तुम में जो इसको रात का 1 वक्त का खाना खिला दे, देख दुनिया में खुशखबरी मिलने वाली है। माहौल का असर कैसा हुआ? उठा एक आदमी अंसार में से, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उठकर कहा, अबू हुरैरा चल मेरे साथ, मेरे घर चल। अबू हुरैरा अबू तलहा के साथ घर गए। दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला। कहा क्या है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है, माहौल देखिए आप, खाना लगाओ। खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है अबू तलहा, कह दो तो वही लगा दो। अबू तलहा ने कहा, बेगम जरा बाजू आओ। कहा मेरी बीवी, ऐसा क्यों ना हो, जरा सोच, ऐसा क्यों ना हो कि आज की रात तू और मैं भूखे सो जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो जाए, अल्लाह खुश नसीबी दे देगा दुनिया में। माहौल, हिच नहीं, सवाल नहीं, एतराज नहीं। बीवी ने कहा, नबी का हुक्म है तो लब्बैक, भूखे सो जाएंगे रात भर। घर के बाहर जो माहौल है, घर के अंदर वो माहौल है, शौहर का जो माहौल है, बीवी का वो माहौल है, दोस्तों का वो माहौल है, मस्जिद का वो माहौल है, बस्ती का वो माहौल है। एक तरफ अबू बकर है, दूसरी तरफ उमर है, तीसरी तरफ उस्मान है, इधर अली है, इधर तो जाना है, पूरा माहौल वही है। ऐसा असर होता, आदमी अपनी जान को नहीं सोचता, एक वक्त का रहा, अगर माहौल मिल गया लुटाओ।
کہ کھانا لگا دے. اور کہا جب کھانا لگ گیا اور کھانے بیٹھے دونوں تو اشارہ دیا بیوی کو چراغ بجھا دے تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے اور صرف ابو ہریرہ کھانا کھائے گا, میں صرف کھانے کے لیے برتن میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا, وہ سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. ماحول دل کی دنیا کو بدل دے. ابو ہریرہ کھائے, رات کو مسجد نبی جا کے سو گئے اور یہ میاں اور بیوی بھوکے گھر میں سو رہے ہیں. صبح فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ گیا مسجد نبی, نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, آؤ. ایک ماحول اس وقت بن سکتا ہے عزیز و جواب مثال بن جائیں. ایک مثال ابو طلحہ کی دیکھو, قیامت تک ماحول لکھ دیا گیا قرآن مجید میں. کہا ابو طلحہ آؤ کہ کل رات کو تو نے اور تیری بیوی نے جو کارنامہ کیا ہے رسول کی اطاعت میں, تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرایا اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل کر دیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کہ ان کا مزاج تو یہ ہے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر مہاجروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اللہ دل کی تنگی سے بچا لے, ارے یہی کامیاب پانے والے لوگ ہیں. ارے ایک مثال مدینے سے اٹھی, قرآن میں جس کا تذکرہ کر دیا گیا. جی دوستو, ماحول بنتا, آپ شروع کریے تو بنتا. وہ کب سوچتے رہیں گے تو آپ کے پیڑیاں چلے جائیں گے, نہیں آ سکتا, مگر اٹھنا پڑتا. اٹھاؤ, ختم, ماحول بناؤ, گھر کا, بستی کا, شہر کا, مسجد کا, مدرسوں کا, آگے بڑھو. کس چیز کے ساتھ؟ والحافظون لحدود اللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.